یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، او لوگو یہ شعبان المعظم کا مہینہ جب رجب کا چاند چڑھا، اللہ اکبر، علماء اکرام کو چاہیے منبر پہ کھڑے ہو کر رحمت دو عالم کی وہ دعا سارے نمازیوں کو سنائے، سارے مقتدیوں کو بتائے جو رحمت والے نبی نے رجب کا چاند دیکھتے دعا پڑھی۔ آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ کی زبانوں سے آمین کے الفاظ نکلے۔ آپ نے فرمایا اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، پھر اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ نبی تو رمضان المبارک کے لیے رو رو کے دعائیں کرے، امت روزہ رکھنے کو تیار نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے جو نبی حلال کردہ چیزیں لے کے آئے انہیں حلال نہیں مانتی، جن کو حرام کہہ دیا انہیں حرام نہیں مانتی، تو اپنے آپ کو ہاس کے رسول کلوا۔ پروردگار عالم تجھے عرشوں سے انسان بھی کہنے کو تیار نہیں ہے۔ ہفتہ اتوار دکانوں کے بند کرنے کا، مارکیٹوں کے بند کرنے کا اعلان ہوا، تمہاری تاجر برادری ایم پی اے کے دفتر پہنچ گئی، ایم این اے صاحب کے پاس پہنچ گئی، انجمن تاجران کے صدر کے پاس پہنچ گئی، مر گئے۔ جمعے کی ویسے چھٹی ہوتی ہے، ہفتہ اتوار اور چھٹی کرواؤ۔ تم نے اپنے بازوؤں کے اوپر کالے دھاگے باندھ کر، کالے ریبن باندھ کر تم نے احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ میرے عزیزو، اخباروں کے اندر حکومت کے خلاف بیان دے کر تم نے ہفتے اتوار میں سے ایک دن بازار کھلوا لیا، لیکن آئے بھی میری بد نصیبی، تیرا پیسہ، تیرے اثر و رسوخ، تیرے تعلقات نے ایک دن کی چھٹی تو ختم کروا دی۔ او خدا کے بندے، تیرے تعلقات نے نہ مکے کا دروازہ کھلوایا نہ مدینے کا دروازہ کھلوایا۔ پورا سال گزر گیا، پچھلے سال 15 مارچ کو مکہ مدینہ کے دروازے بند کر دیے۔ فرمایا سید زادہ کیوں نہ ہو، طبقت کا پیر کیوں نہ ہو، کتب ابدال کیوں نہ ہو، ترمذی چشتی کیوں نہ ہو، سہروردی قادری کیوں نہ ہو، بریلوی دیوبندی کیوں نہ ہو، سلفی سیفی کیوں نہ ہو، اہل تشیع کیوں نہ ہو، امیر غریب کیوں نہ ہو، پتلا موٹا کیوں نہ ہو، اجمی عربی کیوں نہ ہو، گورا گالا کیوں نہ ہو، امیر غریب کیوں نہ ہو، سونا کوجا کیوں نہ ہو، سرمایہ دار اجڑا ہوا کیوں نہ ہو، مارکیٹ پلازے والا ریڈی والا کیوں نہ ہو، خبردار خبردار، تم برف سے کھیلنے کے لیے مری تو جا سکتے ہو، گنبد خضرا کی زیارت کرنے کے لیے میرے نبی کے مدینے میں نہیں آ سکتے ہو۔ میرے عرض کی پروردگار عالم مدینے میں داخلہ بندی کی وجہ تو بتلا، بیت اللہ کے طواف کی محرومی کی وجہ تو بتلا۔ فرمایا او میرا بندہ، اگر تجھے برف کے گولوں سے کھیلنے کے لیے میرا بندہ تو مری جا سکتا ہے، میرا بندہ برف کے گولوں سے کھیلنے کے لیے مری جا سکتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میرے گھر میں آ کے سجدہ نہیں کر سکتا، دنیا تجھے سید صاحب کہے گی، میں عرش والا تیری طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں۔ پتہ لگا میرے محلے میں سے فلاں صاحب عمرے کے لیے چلے گئے، کمبوز صاحب چلے گئے، راجہ صاحب عمرے کے لیے چلے گئے، میرا عزیز عمرے کے لیے چلا گیا۔ فون کر کے پوچھوں گا تیرا پیو کدوں آوے گا، جب آئے گا مجھے بتائیو، میں ملنے کے لیے آؤں گا۔ اللہ اکبر، جب عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے، میں مٹھائی کا ڈبہ لے کے چلا گیا، میں کوئی جوڑا جتنی میری حیثیت تھی، جتنی میری قرابت داری تعلق کے قریب تھا، میں اسی مطابق تحفہ لے کے چلا گیا۔ مجھے کیا ملا؟ اللہ اکبر، میرے آگے لا کے کسی نے کوک رکھ دی، کسی نے مرنڈا کی بوتل رکھ دی، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا دودھ افزا دودھ سوڈا رکھ دیا، لیکن میں کہتا نا جی جو مدینے میں جو مکے کے زمزم میں مزہ۔ اللہ اکبر، مسلمانوں جتنا بھی ہمارا ایمان کمزور پڑ جائے، اگر ہمارے آگے دودھ سوڈا ہو اور دوسری جگہ ہمارے آگے زمزم لا کے رکھا جائے، سارے ایمان والے، داڑھی والا یا بغیر داڑھی والا، 5 وقت کا نمازی جو عید کی نماز نہیں پڑھتا
تھا سب سے پہلے زمزم کے گلاس کو پکڑے گا، کہے گا نا جی ہے برکت والا، ہے مقدروں والا، کوکا کولا تو سارے پیتے ہیں، زمزم کا پانی نصیبوں والوں کو ملتا ہے۔ اور جب بھی کسی کے گھر جایا کرتے تھے اتنی سی پلاسٹک کی بوتل کے اندر میرے عزیزوں زمزم کے 3 گھونٹ آیا کرتے تھے۔ حاجی صاحب کہتے تھے میں نے اس میں ملاوٹ نہیں کی، میں کھرا پانی لے کے آیا، اور چلو گھٹ گھٹ مل جائے لیکن 1 نمبر پانی ہو۔ پھر 3 کھجوریں لفافے میں دیتے تھے، کہتے تھے تبرکی سمجھا جائے، اتنی لایا تھا ختم ہوگی پتہ نہیں لگا۔ میں نے کہا پورا سال ہو گیا، اللہ اکبر، زمزم کا گھونٹ نصیب نہ ہوا۔ میں نے کہا پورا سال ہو گیا، مدینے کی کھجوریں نصیب نہ ہوئی۔ گوشت کھا تیری مرضی، دیسی مرغی کھا تیری مرضی، میری نعمتوں میں سے جو مرضی کھا تیری مرضی، نہ زمزم پینے دوں گا نہ کھجوریں کھانے دوں گا۔ میں نے کہا اللہ کیا؟ فرمایا زمزم کے بارے میں تو میں بتلاؤں گا، مدینے کی کھجوریں کیوں چھل گئی اس کے بارے میں میرے نبی سے پوچھ لے۔ میں نے کہا اللہ جی مجھے بتا زمزم میرے سے کیوں چھینا؟ فرمایا جب سگی بیٹیوں اور سگی بہنوں کی شادیوں میں شراب کے گھونٹ پینے میں مزہ آئے تو تمہیں زمزم پلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر بیٹی اور بہن کا حق کھانے میں تمہیں مزہ آ جائے تو مدینے کی عجوہ کھلانے میں تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کون ہے کملی والے کو امتی جو کھڑا ہو کے کہے کہ میرے سے دین کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ باتیں ان لوگوں کی کرتے ہو جو حضور علیہ السلام کے پیروں پہ لیٹے ہوئے، نبی کے قدموں پہ لیٹے ہوئے، زخموں سے پورا بدن چور چور ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے ہیں، منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی، ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہے ہیں بچے ہم نے ذبح کرا دیے، گھر بار ہم نے لوٹا دیے، وجود کے ٹکڑے ہم نے کرا دیے، خون میں کے اندر ہم نہا لیے، اشاروں سے پوچھ رہے ہیں کملی والے اس سے پوچھ کے بتا دے اس حال میں وہ ہمارے سے راضی ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، کسی کے زخموں کو دیکھ کے یار روئے گا، کسی کے جسم پر زخم دیکھ کے باپ روئے گا، کسی کے زخموں کو دیکھ کے رشتہ دار روئے گا۔ قربان جاؤں صحابہ کتنے مقدروں والے، تمہارے زخموں کی حالت کو دیکھ کر مصطفیٰ رو رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے انہی ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہے ہیں اس سے پوچھ کے بتا دے ہم اس وقت تو ہماری طرف دیکھ کے کیا کہہ رہا ہے۔ رحمت والے نبی نے رو کے دکھایا، مسکرا کے دکھایا، فرمایا تمہاری قربانیوں پر، تمہاری محبت پر، تمہارے ساتھ دینے پہ مجھے رونا آ گیا، لیکن اس پر جو اللہ نے تمہیں رتبہ عطا فرمایا اس پہ مجھے ہنسی آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، کملی والے اشاروں میں بتا دیجئے وہ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا میرا محبوبہ اپنی پاک صداقت والی زبان سے، نبوت والی زبان سے اعلان کر دے عرشوں پہ میں راضی ہو گیا، فرشوں پہ میرا مصطفیٰ راضی ہو گیا۔ جب یہ حضور کے منہ سے لفظ نکلے صحابہ کے کان کے سوراخوں میں پڑے، چھلانگے مار کر نبی کے پیروں پہ لیٹ کے کہنے لگے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اترانا کس بات کا اور قربانی کون سی؟ جو پورے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کے لیے آدھا گھنٹہ اللہ کو نہیں دے سکتا، اسے خدا کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت کوئی نہیں۔ ہاتھ پھیلانے کا مطلب اسے اللہ کے آگے شکوہ کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، رات اللہ عطا فرما رہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، او لوگو برکت والی رات آ رہی ہے۔ کیا برکت؟ حل من مسترزق حل من مستغفر، ہے کوئی رزق کی تنگی دور کروانے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں پر رحمتوں کا قلم پھروانے والا، ہے کوئی بیماریوں سے شفا پانے والا، ہے کوئی آج مصیبتیں دور کروانے والا۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج ہول سیل میلہ لگ گیا۔ آج پروردگار عالم ایک کے بدلے 10 نہیں دے گا، ایک کے بدلے 7 نہیں دے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ہاتھ پھیلانا تیرا کام ہے، رحمتوں کے اندر چھپا لینا میں خدا کا کام ہے۔
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। ओ लोगो, शब बारात की रात 14 का दिल 15वीं रात आ रही है, लैलतिन मुबारका, इसलिए मुबारक दिन है। बंदे रो के दिखाना तेरा काम, जिंदगी के गुनाह तेरे से दूर करना मेरा काम। ये तेरे लिए मुबारक की रात है। तू रेडी लगा तेरी मर्जी, तू कारोबार चला तेरी मर्जी, मेरा बंदा जो मर्जी काम करेगा, लेकिन आज की रात मेरे दरबार में हाथ फैलाएगा, तेरी 7 नस्लों के रिज़्क़ के फैसले करूंगा, तेरी बीमारी को खत्म करूंगा, तुझे सेहत सलामती के साथ ईमान की दौलत अता फरमाऊंगा। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। मेरा बंदा, ये रात तेरी मेरी क़राबतदारी का जरिया बन गई। ऐ बंदे, रो के दिखाना तेरा काम है, सजदों के अंदर तेरी पेशानी का बोसा ले लेना मैं खुदा का काम है। मेरी रहमत तेरी पेशानी का बोसा लेके जाए। 4 काम इस रात में करने हैं, 4 काम। सुनो भाई, नवाफिल का एहतमाम करना है जो हमारे नबी ने हमें सिखलाया। फरमाया लंबी लंबी सूरतें पढ़नी है। इलाहुल आलमीन, मुझे सूरह आल इमरान नहीं आती, मुझे सूरह बकरा नहीं आती, मुझे सूरह निसा नहीं आती। इलाहुल आलमीन, मुज़म्मिल तबारकल्लज़ी नहीं आती। फरमाया मेरा बंदा, कुल अल्लाह तो पढ़नी आती है। इलाही, मैं ना मुरादा, मैंने कुल अल्लाह पढ़नी नहीं सीखी। अल्लाह फरमाते सूरह फातिहा तो आती है, अल्लाह मुझे वो भी नहीं आती। अल्लाह फरमाते बिस्मिल्लाह तो पढ़नी आती है। जी हाँ अल्लाह, वो भी ज़ेर ज़बर के साथ पढ़नी नहीं आती। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मेरे दरबार में आके अल्लाहु अकबर कहे, बिस्मिल्लाह पढ़, मैं इस फरिश्ते को कहूंगा पूरे कुरान पढ़ने का सवाब लिख दे। या अल्लाह, वो तो मेरी शारक से करीब है। या अल्लाह, वो तो मेरे मुंह से एक गिट का फासला है, एक गिट का फासला कोई नहीं। वो इस कंधे पे किरामल कातिबीन यअलमून मा तफअलून। ये अल्लाह हर कोई बात लिख रहा है। परवरदिगार आलम, एक गिट का फासला है। इलाहुल आलमीन फरमाया मेरा बंदा, मेरी रहमत वाली चादर इतनी मोटी है, तेरे सर पे डालूंगा। फरमाया मेरा बंदा, इस फरिश्ते को भी नहीं बताऊंगा तो बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, सूरह बकरा पढ़ रहा है, मैं इसे नहीं बताऊंगा। ये सूरह निसा पढ़ रहा है तो बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है। फरमाया मेरा बंदा, रात की तारीकी में रोना तेरा काम है, दिल के उजालों में सारे तेरे गुनाहों पे पर्दा डालना में अल्लाह का काम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुक्रतन व असीला। क्या हुक्म दे रहे अल्लाह किन को? ए लोगो जो ईमान लायो, तिजारत बाद में, कारोबार बाद में। अगर तिजारत करो तब भी मुझे याद करो, कारोबार करो तब भी मुझे याद करो। कुर्बान जाऊं, उसने अपनी याद को हमारे साथ इतना जोड़ दिया। फरमाया मेरा बंदा, बैतुल खला में जाने से पहले जब तक मुझे याद नहीं करेगा जाने की इजाज़त नहीं। बैतुल खला में फारिग होने के बाद जब तक बाहर आने से पहले मुझे दिल ही दिल में याद नहीं करेगा, तुझे बाहर आने की भी इजाज़त कोई नहीं। मेरा बंदा दस्तरखान पे बैठकर जब तक मेरा नाम ना लेगा, रोटी तो दूर की बात है, पानी का घूंट पीने की इजाजत नहीं। और मेरा बंदा जब खाना खा ले, जब तक खा के अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेगा, तुझे दस्तरखान से टांगे खोल के खड़े होने की भी इजाजत नहीं। मेरा बंदा और तो और, तू नमाजों में मेरा जिक्र सिर्फ ना कर, सोने लगे तब भी मेरा जिक्र, उठने लगे तब भी मेरा जिक्र, चलने लगे तब भी मेरा जिक्र, घर में दाखिल होगा तब भी मेरा जिक्र, घर से बाहर निकलेगा तब भी मेरा जिक्र, कपड़े पहनते उतारते हुए मेरा जिक्र, मेरे घर में आते जाते मेरा जिक्र, खेतों खलिहानों में मेरा जिक्र, वीरानों बस्तियों में मेरा जिक्र, आसमान की बुलंदियों पे मेरा जिक्र, सवारियों पे मेरा जिक्र, मोटर गाड़ियों में मेरा जिक्र, पैदल चलेगा मेरा जिक्र, मशरिक मगरिब में मेरा जिक्र, शुमाल जुनूब में मेरा जिक्र, खज़ा फिज़ा में मेरा जिक्र, बहारों में मेरा जिक्र, फूल फूल की पत्तियों में मेरा जिक्र, दरख्तों की टहनियों पे हिलने वाले पत्तों में मेरा जिक्र, हवाओं में मेरा जिक्र, बिजली की कड़क में मेरा जिक्र, आसमान की गरज में मेरा जिक्र, आसमान के रंगों में मेरा जिक्र, चिड़ियों के चहचहाने में मेरा जिक्र, जानवरों के बोलने में मेरा जिक्र, इंसान की जुबान पे मेरा जिक्र, पत्थरों पे मेरा जिक्र। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारा लमा
يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ہر جگہ میرا ذکر، عام کر دے میرا ذکر، تاکہ تجھے غیبت کرنے کا وقت نہ ملے، تجھے جھوٹ بولنے کا وقت نہ ملے، تجھے غیر اخلاقی مہذب گفتگو کرنے کا وقت نہ ملے، تجھے فارغ بیٹھنے کا وقت نہ ملے، تجھے کسی کی غیبت کرنے کا وقت نہ ملے. اذکر اللہ ذکرا کثیرا. اور میرا بندہ تو چلتے پھرتے مجھے یاد کر، میں قبر کے اندر بھی تجھے یاد کروں گا، میدان محشر میں بھی تجھے یاد کروں گا. اے میرا بندہ تو اپنے بچوں میں مجھے یاد کرنا نہ چھوڑ، جب تک میں تجھے جنت کے دروازے سے اندر نہ کر دوں میں بھی تجھے یاد کرنا نہیں چھوڑوں گا. لمبی لمبی رات کو نمازیں پڑھنا میرے عزیزوں، شب برات کی رات میں میرے عزیزوں پٹاخوں سے شرلیوں سے چائے کے ہوٹل آباد کرنے سے توبہ کر لو. کیا کریں؟ مسجد کے اندر بیٹھے، جتنے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں پڑھیں. فرمایا اتنے بھی نفل نہیں پڑھنے کہ تیرے نفل کی وجہ سے تیری فجر کی نماز چھوڑ جائے، اتنی بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، اتنا بھی اللہ کا ذکر نہیں کرنا، اتنا بھی خلوتوں میں نہیں رونا کہ تو فجر کی نماز پڑھنے کی تیرے اندر ہمت نہ ہو. میرا بندہ اگر تو فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا، صرف 2 نفل پڑھنا تیرا کام، ساری رات تک سجدوں میں پڑے رہنے کا ثواب دینا میں عرش والے کا کام ہے. میرا بندہ نمازیں لمبی لمبی پڑھنی، تھوڑا سا وقت ملے قرآن میرے سامنے بڑے پیار سے جھوم جھوم کے پڑھنا. میرے بندے پھر میرا ذکر کرنا. لا الہ الا اللہ، نہ پالنے والا، نہ سنبھالنے والا، نہ زندگی دینے والا، نہ موت دینے والا، نہ اولاد دینے والا، نہ بیٹا بیٹی دینے والا، نہ عزت دینے والا، نہ ذلت دینے والا، موت حیات کا مالک کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. او لوگو، اللہ کا نام زبان پہ اتنا پکا لو، اس زبان کو اللہ کے نام کا اتنا عادی بنا لو کہ مرتے وقت زبان اللہ کا نام نہ بھولے. ایک آدمی کے گھر میں طوطا تھا، چھوٹا سا بچہ لے کے آیا، نسلی طوطا لے کے آیا. اس بچے کو پالا پوسا، بڑا کیا، بادام پستے اسے کھلائے، دیسی گھی کے گھونٹ اسے پلائے. جب وہ جوان ہو گیا اور ہر بات کا جواب دینے لگا، اپنے مالک کا نام لینے لگا، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنے لگا، اللہ کا ذکر کرنے لگا. دروازے پہ دستک کو پوچھنے لگا کون آیا ہے. آنے والے سے پوچھنے لگا تو کیا لینے کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر. پھر وہ لوگوں کو دکھاتا تھا کہ طوطا میرا کلمہ پڑھتا ہے. وہ لوگوں کو دکھاتا تھا طوطا میرا کلمہ پڑھتا ہے. وہ لوگوں کو دکھاتا تھا طوطا میرا لا الہ کہتا ہے. اللہ اکبر. ایک دن بلی نے اس پنجرے پہ حملہ کر دیا، اس طوطے کی گردن کو دبوچا. وہ گردن گردن دے کے رونے لگ گیا، کرنے لگ گیا. اس کا مالک دیکھ کے رونے لگا. وہ طوطا اپنی گردن کے دبوچنے میں مر گیا. اللہ غنی. محلے والے چپ کرائے وہ چپ نہ ہو، رشتہ دار چپ کرائے وہ چپ نہ ہو. بیوی کہ جی پاگل ہو گئے، بیٹا تو نہیں مرا طوطا مرا. کہنے لگا طوطے کے مرنے پہ نہیں رو رہا، اس کا آخری انجام دیکھ کے رو رہا ہوں. جسے میں نے بادام کھلا کر، جسے میں نے پستے کے دانے کھلا کر، جسے میں نے تیار کیا، جو رات کے اندھیرے میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، بلی کے منہ کے اندر آیا، یہ کلمہ پڑھنا بھول گیا. میں ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، ساری زندگی میں کلمے پڑھتا رہا، مدینے مکے میں اعتکاف کرتا رہا. ہائے ڈر لگ رہا ہے جب میری گچی اسرائیل آ کے مڑوڑے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے میں طوطے کی طرح کلمہ پڑھنا نہ بھول جاؤ. اگر کلمہ پڑھنا بھول گیا، ہزاروں آدمی میرے جنازے کے کندھے کو کلمہ شہادت کا نعرہ لگائے گا. رب کعبہ کی قسم اگر ایمان سینے میں نہ لے کے گیا، کسی کا کلمہ میرے کام نہیں آئے گا. اللہ کا ذکر جتنا ہو سکے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گلیوں میں، اوانوں میں، دکانوں پہ، ہر جگہ اللہ کا ذکر عام کرو. ان گلیوں کو، ان درختوں کو، ان دکانوں کو جہاں بیٹھتے ہو، اتنا قبرستان کی راہوں کو اللہ کا ذکر اتنا سنا دو. جب مرے اس مسجد میں اعلان ہو، حضرات
اوان صاحب خان صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، یہ گلی، یہ در و دیوار، یہ پتے کہیں، اوان صاحب نہیں جا رہا، یہ ذکر کرتا تھا، یہ پٹھان نہیں جا رہا، یہ تو محمد کا غلام جا رہا ہے۔ پھر اگلے دن کا روزہ ہے میرے بھائی، جس کے اندر طاقت ہے رکھ لے، نفلی روزہ ہے، فرض واجب کوئی نہیں کہ رکھنا ہی ہے، یہ روزہ رکھے بیمار ہو جائے رمضان کے چھوڑ دے، فرمایا نہیں، ہمت ہے رکھ لے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح جی آج وہ عرفے کا دن ہے، پتہ نہیں وہ اپنا شب برات کا دن ہے، اسی نہیں پکاواں گے سارے سال سانوں نوست پہ گی، پاویں دکان تو 2000 قرضہ کس کو لے کے آ جا، اللہ ایسی خیرات سے منع فرماتا ہے۔ ہمت ہے دے دو، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ کوشش کریں گے نا میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ چلیں گے میرے بھائی، اللہ کے محبوب بنیں گے، اللہ کے نبی کے غلام اور صحابہ کی تابعداری کریں گے انشاءاللہ، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ یہ تمہاری اپنی مسجد ہے، اس آدمی کو جانتے، اس کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے ان کا؟ آپ کو ان پہ اعتماد ہے پکا؟ یہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ؟ آپ ان کے پیچھے پڑھتے ہو؟ ان کے پیچھے پڑھنے سے آپ کی نمازیں قبول ہوتی ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ اللہ کا جو گھر بنا اسے امریکہ نے امداد دی ہے جی؟ اچھا، یا برطانیہ سے آئی، ایران سے آئی تھی؟ آپ لوگوں کے 10-10 20-20 روپے۔ میں تو کہتا ہوں مفتی صاحب یقین جانو میرا بڑا پیارا میرا ویر ہے، میں تو کہتا ہوں جب جمعے کے دن تشریف لایا کرو اس مسجد میں یا کہیں بھی جمعے کے دن آیا کرو تو تم نے 20 روپے کا نوٹ یا 50 روپے دینے ہونا، اپنے گھر کے سب افراد کے ہاتھ لگوا کے لایا کرو۔ بیٹی کو بچی ہاتھ لگانا، بیوی سے کہنا ذرا اس پہ ہاتھ پھیرنا، اماں سے کہنا اجی کیا ہو رہا ہے، 50 روپے، تجھے پتہ ہی یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اس بینک میں جا رہے ہیں جا یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب کا وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ کے بندے نے مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے حدیث پاک سنائی تھی، جو ہاتھ اللہ کے راستے میں دینے والا بن گیا، اللہ نے اس ہاتھ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اگر تمہارے اس نوٹ پر ہاتھ لگ جائیں اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤ تو سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے؟ تمہاری یہ مسجد پچھلے سال آیا تھا تقریباً یہی حالت تھی، اور اس سال آیا یہی حالت ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جنہوں نے لکھوائے تھے وہ آئے کوئی نہیں، تو اس وقت لکھنا پڑھنا چھوڑ دو میرے بھائی۔ اب تو کرونا کی وجہ سے مارکیٹوں کے حالات ایسے ہیں کہ حاجی صاحب نقد ہی کر لو، برے منانا تک تھوڑی مرضی ہے، میرے حالات کوئی نہیں، میں پہلے اگے قرضہ دبیا پہ ہیں۔ تو اللہ کا گھر اس وقت زیر تعمیر ہے۔ میں صرف 3 منٹ آپ حضرات کے آگے اور چوتھے منٹ میں مائک مفتی صاحب کے پاس ہوگا، اس اللہ کے گھر کے ساتھ ایسا تعاون کر کے دکھا دو کہ رات کی اس تاریکی میں اللہ اکبر اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے، اس کے گھر کی تعمیر و ترقی کے لیے جس کے اندر ہمت ہے 1000 کی 500 کی 2000 کی، اس مسجد کی تعمیر ترقی کے لیے اس کا پلستر ہو جائے اور مسجد کے اندر سہولت ہو جائے اور کولر لگ جائے، اے سی لگ جائے، تاکہ اعتکاف والوں کے لیے بھی آسانی ہو، لوگ یکسوئی کے ساتھ